الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ 25واں پارہ سورہ الدخان اور سورہ الدخان کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ الدخان کی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والے امور وہ متفرق کیے جاتے ہیں اس رات میں۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول سے متعلق بہت سارے مفسرین کرام نے، بلکہ اکثر و بیشتر مفسرین کرام نے سورہ الدخان کی ابتدائی آیات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان والی رات مراد ہے، کہ جسے لیلہ مبارکہ، برکت والی رات جسے کہا گیا ہے، اور جس رات میں فرمایا گیا کہ فیصلے کیے جاتے ہیں ہر اہم کام کے، اس سے مراد نصف شعبان یعنی شب براءت، یہ والی رات مراد ہے۔ اور شعبان المعظم کے نصف والی رات یعنی شب براءت جسے ہم کہتے ہیں، بہت ساری سیاستہ کی احادیث مبارکہ اس کے فضائل اور اس کے احکامات سے متعلق موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک من گھڑت تہوار ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں رہنمائی نہیں ہے، تو شاید یہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہے، یا یہ جہالت کی وجہ سے ہے، یا علمی ناواقفیت کی وجہ سے ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ تفسیر پڑھیں، تفسیر 25ویں پارے میں سورہ الدخان اور اس کی ابتدائی آیات پڑھیں تو مفسرین کرام کی رائے آپ کو مل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ نصف شعبان کی فضیلت تو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، مسلم و بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، نسائی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں احادیث موجود ہیں، اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں احادیث موجود ہیں جن میں شب براءت کے فضائل اور مسائل موجود ہیں۔ البتہ اختصار کے ساتھ ہم یہاں سے چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشکوٰۃ میں بھی یہ ویسے حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والے حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ نے موجود نہ پایا، یعنی جب آپ جاگیں، آپ نے دیکھا کہ آپ حجرے میں موجود نہیں ہیں، تو آپ باہر نکلیں اور بقیع شریف کی طرف گئیں جو قبرستان ہے مدینہ پاک کا۔ تو بقیع میں حضور کو دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب جب حضرت عائشہ صدیقہ پہنچی ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو عائشہ ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہوں، اس لیے تلاش کرتی کرتی میں آپ تک پہنچ گئی۔ فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو فرمایا آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، یعنی جسے ہم شب براءت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب ذوالجلال امت مسلمہ کے اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جیسے بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بال۔ بنو کلب عرب شریف کا ایک ایسا قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کے بہت بڑے بڑے ریوڑ ہوتے تھے، اور بکریاں پالنے کے حوالے سے یہ قبیلہ بڑا معروف تھا، ان کے پاس بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ ہے حدیث مبارکہ۔ اب اس میں سے چند چیزیں بطور نتیجہ کے سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو اس رات یعنی شب برات عبادت کے لیے اٹھنا حضور کی سنت ہوئی۔ دوسرا پھر قبرستان جانا،
یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہوئی۔ تیسرا، عبادت و ریاضت کی کوشش کرنا اور بخشش کی دعائیں مانگنا، یہ بھی حضور کی سنت ہو گئی کہ حضور نے بخشش کا اشارہ فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کو بہت زیادہ بخشا جاتا ہے، جو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اس رات میں جاگنا بھی چاہیے، عبادت بھی کرنی چاہیے، قبرستان بھی جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگنی چاہیے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان والی رات اللہ رب ذوالجلال تمام اپنی مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور آدمی کے۔ یعنی جتنے بھی کینہ پرور نہ ہوں، کلمہ گو مسلمان، ساروں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ جو بخشش مانگتا جاتا ہے مالک اسے معاف فرماتا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ایک تو یہ تاثر ملا کہ اس رات میں بخشش مانگنا اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی فضیلت ملی، اور دوسری ساتھ میں یہ جو ہماری کوتاہی ہے کہ عمومی طور پہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ بنا دی جاتی ہے دوستوں سے، فیس بک فرینڈز سے، اور واٹس ایپ گروپوں میں جو لوگ شامل ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں معافی لکھتے ہیں کہ جی آج رات یہ اللہ تعالیٰ بخشے گا تو آپ میں معذرت خواہ ہوں، جی میرے لیے یہ دعا کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں معافی مانگ رہا ہوں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میں یہ کئی بار میں نے پہلے بھی کہا مختلف خطبات میں، اور پھر یہ بات دہرا کے یاد کروانا چاہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے بندے، آپ معافی ان سے مانگ رہے ہو جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ فیس بک فرینڈز ایسے بے شمار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، جن سے کوئی ملاقات لائیو نہیں ہوئی ہوتی، تو ایسے لوگوں سے تو ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے معافی نہیں مانگتے جن کے حقوق کی تلفی ہوئی ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ یعنی یہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ معافیاں مانگنے والے غور کریں کہ انہوں نے اپنی ماں سے معافی مانگی ہے جو دن رات خدمت کرتی ہے، یا جس کی کئی بار انہوں نے گستاخی کی ہوگی، نافرمانی کی ہوگی، کہنا نہیں مانا ہوگا، تو ماں سے معافی تو کوئی نہیں مانگتا، حالانکہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح باپ جو کما کے سارا خرچ ان پہ کرتا ہے اور پھر بھی اس کی فرما برداری نہیں کی جاتی، تو باپ سے معافی تو کسی نے نہیں مانگی۔ تو بھئی اس رات میں معافی مانگے نا تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے کہ اس کی کتنی نعمتیں جو اس نے دی ہیں ان کا ہم شکر نہیں ادا کر پاتے، تو اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اور توبہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ساری رات استغفار کرتے رہیں، تسبیحیں پڑھتے رہیں، صبح کو پھر وہی رشوت ہے، وہی حرام خوری ہے، وہی حرام کاری ہے، اور وہی کم ناپ تول ہے، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی دھوکہ۔ اس توبہ کا، اس معافی کا کیا فائدہ؟ یعنی رات مسلمان تھے اور صبح اٹھے تو پھر وہی معاملات تھے۔ اور بھی توبہ اور معافی کا اصول ہی یہ ہے، توبہ کا اصول ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرے، مالک جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ میں نے غلطیاں کی ہیں، اور آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، پہلے والا تو معاف فرما دے، آئندہ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ کروں۔ تو یہ ہوتی ہے توبہ۔ معافی مانگنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ یہ معافی مانگ کے بعد میں پھر جو چاہیں کرتے رہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، چونکہ توبہ سے متعلق ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے ماں نے جنم لیا ہو بچہ، یا ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یا توبہ یہ بھی ہے کہ توبہ ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہے۔ تو اللہ کے حقوق میں توبہ یہ ہے، اور بندوں کے حقوق میں معافی مانگیں، باپ سے مانگیں، ماں سے معافی مانگیں، زوجین کی زندگی ہے تو وہاں اصلاح کی کوشش کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات ہیں تو ان سے لین دین جن کے ساتھ آپ کا ہے ان سے معذرت کریں، اور ان کے حقوق کے معاملہ میں آپ سے اگر کوتاہی ہے
تو آئندہ سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کے نتیجے کے طور پہ، اور کینہ پروری چھوڑ دیں۔ کینے سے سینہ صاف کرنے کا ایک علاج بڑا آسان سا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے کڑتے رہتے ہیں، تو کم از کم اپنی جو کڑن ہے، گھٹن ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ہٹ درمی ہے، عداوت ہے، اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے جس کے ساتھ آپ کو بغض، کینہ، حسد ہوتا ہے، اس کے لیے آپ تنہائی میں بیٹھ کے دعا مانگیں۔ شب برات ایسا موقع ہے جس میں دعاؤں کی اجابت ہے، آپ ان کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ فلاں بندے کی عزت میں، رزق میں، وقار میں، حیاتی میں برکتیں عطا فرما، اس کی بیماریوں کو دور کر دے، اس کی مشکلات کا حل فرما دے، اسے لمبی عمر عطا فرما۔ تو اس طرح سے آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ اچھا، پھر یہاں سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دعا مانگنا، یہ گلے میں الفاظ اٹک جائیں گے، مشکل ہو جائے گی مانگنا، لیکن ہمت کر کے آپ دعا مانگیں۔ 2-4 بار ایسا کریں، کم از کم آپ کا سینہ بالکل کینے سے صاف ہو جائے گا، حسد آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ تو اتنا کچھ اس کے لیے مانگ رہے ہیں اور قبول ہو گئی تو اس کو تو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ مالک بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی جلن کو اگر ختم کرنا ہے، حسد ختم کرنا ہے، تو جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا مانگیں، آپ کا سینہ پاک ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی کم اعزاز کی بات ہے کہ شب برات میں ان لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے جن کے سینے میں کینہ نہ ہو، تو بہرحال کینے سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے، اور جو آپ مانگیں گے اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس دوسری حدیث مبارکہ کے نتائج کے طور پہ چند باتیں تھیں۔ تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی سنن ابن ماجہ شریف کی ہے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ آپ فرماتے ہیں جب نصف شعبان کی رات آئے، مطلب شب برات جب ہو، تو رات کو قیام کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ رات کا قیام سے مراد رات کو عبادت کرو، رات کو نوافل پڑھو، عبادت کی کثرت کرو اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں ہی ایک اور حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شعبان میں جو روزے رکھتا ہوں، تو شعبان میں چونکہ نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے نتیجے کے طور پہ بھی چند باتیں ہیں کہ ایک تو اس رات کی عبادت اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گئی کہ رات کو نوافل پڑھنا سنت مبارکہ سے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور دوسرا 15 شعبان کا یعنی شبرات سے اگلے دن کا، رات سے اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، اور سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے۔ ویسے یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے کہ اس دن کا روزہ بھی رکھنا سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ معمولات ہیں، اور حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں اگلے سال کتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، کتنے لوگوں نے فوت ہونا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس نے شفا یاب ہونا ہے، یہ سارے معاملات لکھے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تقدیر ہے جو ہماری ولادت سے پہلے لکھی گئی، اور ایک ہے ہر سال اگلے سال تک کے معاملات وہ پیش کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو ڈیوٹیاں سونپی جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بہت سارے لوگ شادیاں کرتے ہیں حالانکہ وہ مردہ لکھا جا چکے ہوتے ہیں، یعنی ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک درمیان میں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگلے شعبان تک انہوں نے فوت ہو جانا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے یہ معاملات چونکہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، نئی فائلیں بنائی جاتی ہیں، نئی فہرستیں دی جاتی ہیں آگے، تو اس لیے پسند کیا گیا کہ اس رات میں عبادت و ریاضت کی جائے۔ جو نیا یہ سے علماء بجٹ نائٹ بھی کہتے ہیں، یہ ایسی نائٹ ہے جس میں اگلے سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی کام کی جو ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، توبہ استغفار سے، اچھے جذبات کے ساتھ کی جائے تو اس میں خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک روضۃ الافکار میں ایک حکایت ہے
اور بڑی روح پرور ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا تو آپ کو بڑا پسند لگا، تو اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ کیا اس سے بھی عجیب چیز نہ دکھائیں؟ عرض کی باری تعالیٰ ضرور۔ تو پھر وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک سفید پوش انسان جس کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا اور وہاں انگور کا ایک درخت بھی تھا جس سے وہ میوہ لیتا کھاتا اور باقی عبادت میں ہر وقت لگا رہتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا جو پتھر کے اندر سے برآمد ہوا تھا، فرمایا تم کب سے یہاں ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی جناب میں 400 سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ مالک اس سے زیادہ عبادت گزار اور اس سے زیادہ اجر و ثواب والا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی افضل ترین مخلوق ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ پیارے عیسیٰ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو فرد شعبان المعظم کی نصف والی رات کو صرف 2 نفل پڑھ لے تو میں اس بندے کو اس کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے اس نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہی بنا دے۔ تو یہ حضور کے صدقے، حضور کی امت کو یہ اعزاز ہے کہ اس رات میں شب برات میں 2 نفل بھی اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں تو سینکڑوں سال کی عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور اجابت عطا فرماتا ہے کہ اس رات تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق تشریف فرما ہوتا ہے، اور پھر ساری رات ندا آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق کی فراوانی دوں، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر صبح طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی بخشش مانگے تو اللہ بخشنا چاہتا ہے، رزق مانگے اللہ برکت دیتا ہے، مصیبتوں سے نجات اور چھٹکارا مانگے تو اللہ عافیت عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب ذوالجلال امت مسلمہ کو اللہ پاک خیر برکت سب کو نصیب فرمائے۔